بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف پر مشتمل نہایت عظمت اور شان والی آیت کریمہ ہے۔ اسلام سے قبل عربوں میں رواج تھا کہ وہ جو کام بھی شروع کرتے اس سے پہلے اپنے جھوٹے معبودوں لات و عزیٰ وغیرہ کا نام لیتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ تمام کام ان کی مدد سے کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ہر کام کو اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو آسمان پر بادل چھٹ گئے اور بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر خاموش ہو گیا، جانوروں نے کان لگا کر سننے لگے، شیطان پر شعلے برسنے لگے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں ضرور اس میں برکت ڈالوں گا۔ چنانچہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری رکھے گا، انشاءاللہ اس کا گزرنے والا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب استاد بچے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہتا ہے تو اسی وقت استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا عذاب کے فرشتے قبر میں ایک میت کو عذاب دے رہے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپسی میں اس قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں رحمت کے فرشتے نور کی تشتری لیے نظر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت حیرت ہوئی، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس راز کا انکشاف فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، یہ شخص نہایت گناہ گار ہونے کی وجہ سے میرے عذاب میں گرفتار تھا۔ مرتے وقت یہ اپنی بیوی حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، جس سے اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ بڑا ہو گیا اور آج اس کی والدہ نے جب اسے مدرسے میں داخل کروایا تو اس نے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی۔ اب مجھے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو زمین کے پیٹ میں عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا گیا ہو ناقص ہے اور اس کا ثواب ہے اور نہ ہی برکت ہوگی اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس نے اپنے سارے جسم کو پاک کر لیا، اور جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو اس کے صرف وضو کے اعضاء ہی پاک ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کی تاریکی چھا جائے یا تم شام کا اندھیرا پھیلتے دیکھو تو اپنے بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دو، اس لیے کہ اس وقت شیطان زمین پر پھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب گھنٹہ بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان اس طرح سے بند کیے گئے دروازے نہیں کھولتا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مشکیزوں کو باندھ لو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک لو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ تحریر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12,000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔
کھانے سے قبل اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حدیث شریف میں بڑی تاکیدیں وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کی جگہ ملے گی نہ کھانا۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی بھی جگہ ملی اور کھانا بھی ملا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھی اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔